الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائی اور بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا. آج رمضان المبارک کے مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے. تقریباً آج 13واں روزہ ہے اور دن آتے ہیں ویسے ہی گزر جاتے ہیں. انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن افسوس جب ہوتا ہے جب وہ قیمتی گھڑیاں گزر جاتی ہیں. انسان کے سامنے جب وہ وقت آتا ہے بظاہر اس کی تیاری تو کرتا ہے، اس کی قدر کو تو سمجھتا ہے، لیکن جب وہ وقت بالکل اینڈ ٹائم پر ہوتا ہے تو انسان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں اب اس کی قدر کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ آ جاتا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان لمحات کی قدر نہیں کرتا. ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ رمضان ابھی شروع ہوا تھا، 1-2 دن ہوئے ہیں، لیکن آج تقریباً 13 روزے ہم نے گزار دیے. کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی بھی روزے اپنے شروع نہیں کیے، کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی نمازیں شروع نہیں کی، کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی قرآن کریم کی تلاوتیں شروع نہیں کی. بہرحال پتہ یہ چلتا ہے پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اس کا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے بری ہونے کا ہے، جنت کی طلب کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے عشرے کی دعا فرماتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرے رب ہے اور میرا پروردگار ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں. میرے بھائیو بزرگ دوستو، ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے
جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی علیہ السلام سے یہ کہلوا رہا ہے کہ اپنے بندوں کو بتا دو کہ وہ تراویح کو پڑھیں، وہ نمازوں کو پڑھیں، اس مہینے کے اندر تلاوتیں کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر وہ روزے رکھتے ہیں تو ہم ان کے گناہوں کو سب کو دھو دیں گے، پاک فرما دیں گے، صاف فرما دیں گے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی وعدہ ہمیں چاہیے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات چاہیے کہ کیا اور کوئی ہمارے لیے بات ہو؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، انسان کی بدبختی ہے، انسان کی یہ سمجھیے گا ناقدری کی حد بڑھی ہوئی ہے ایک ایسے مہینے میں جس میں ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اللہ کی عبادت میں گزرتا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی میں ہمارا اٹھنا گزرتا، ہمارا سونا گزرتا، ہمارا کھانا گزرتا، ہمارا پہننا گزرتا، ہمارا پینا گزرتا، ہماری گفتگو آپ علیہ السلام کے نہج کے مطابق ہوتی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، پتہ ہی چلتا ہے اسی مہینے کے اندر پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو روزوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کے روزے اور امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، ان کو بھی بڑی فضیلتوں سے نوازا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگو دوستو، پیارے نبی علیہ السلام صحابہ نے جب یہ بات سنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، تو پیارے نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام صحابہ رونے لگے اور فرمانے لگے، پہلی امتوں کے اندر تو پہلے کی جو امتوں کی، اس وقت کی امتوں کی جو عمریں ہوتی تھی، کسی کی 200 سال ہوتی تھی، کسی کی 300 سال ہوتی تھی، کسی کی 150 سال ہوتی تھی، ہمارے پاس میں تو وہ اعمال نہیں آ سکتے، ہم تو اتنے کارنامے نہیں کر سکتے، ہم تو اتنی عبادتیں نہیں کر سکتی جتنا انہوں نے اجر کمایا ہے، اس امت نے اجر کمایا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی مسجد میں رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو صحابہ نے یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم کیسے وہاں تک پہنچ جائیں گے، اس امت تک پہنچ جائیں گے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے ادا فرماتے ہیں، 1000 مہینوں کی برابر ایک رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔
بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے، کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور رات سراپا سلامتی ہے، اور فجر کے طلوع تک یہ رات کا وقت رہتا ہے، عبادت کا وقت رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی آدمی اس رات کے اندر عبادت کر لیتا ہے، امت محمدیہ کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، یہ جو واقعہ ہے کتاب کے اندر جہاں لکھا ہے کہ ایک انسان تھا، ایک عابد تھا، پوری رات عبادت کرتا تھا، اس نے کافی دن عبادتیں کی، لیکن اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ مرتبہ نہیں دیا۔ اسی کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر دی، ایک رات ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، اگر کوئی آدمی اس رات میں عبادت کر دیتا ہے تو تقریباً 82 سال کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم انسان ہیں کہ آج ہم نے اس لمحوں کو ہم ایسے ہی گزار دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے، یہ غور نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قیمتی مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یعنی کتنے انسانوں کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے رمضان میں وہ نہیں ہوں گے، اور یہی رات ہے۔ شب قدر کے بارے میں ہی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ تمام امور کے تقدیر کے بارے میں، تمام کام جتنے پیش آنے والے ہیں وہ شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ تک کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ دخان کی جو آیت ہے، کچھ علماء نے بتایا ہے کہ اس رات سے مراد، کچھ علماء نے کہا ہے کہ شب برات ہے، لیکن امام مظہری نے مظہری شریف کے اندر خود فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد، لیلۃ المبارک سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ شب برات کے اندر کچھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن تمام چیزوں کا جو امور ہے، تمام چیزوں کے جو فیصلے متعین ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں کے وہ شب قدر کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ آخر میں اس رات کے بارے میں یہ کب ملتی ہے، کون سا اشرہ ہے؟ بہرحال علماء نے تقریباً 40 اقوال نقل کیے ہیں۔ کتنے اقوال نقل کیے ہیں؟ 40 قول نقل کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے صحیح اور سب سے واجب قول یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس آخری عشرے کے اندر بھی جو راتیں بتائی ہیں، نمبر 1 پہ فرمایا 21، اور نمبر 2 پہ فرمایا 23، اور نمبر 3 پہ فرمایا 25، اور نمبر 4 پہ 27، اور نمبر 5 پہ 28، 29۔ تقریباً یہ 5 راتیں بیان کی ہیں۔ ان راتوں میں شب قدر کا یہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی انسان، یہاں تک بھی اسی تفسیر کے اندر لکھا، اگر کوئی انسان اس رات کے اندر جاگ لیتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو اس کو بھی اس رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، کچھ نہ کچھ تو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں دنیا کے اندر۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ ابھی ایک راستہ مفتی صاحب نے اور بتا دیا، جو عشاء کی پڑھ لے اور فجر کی پڑھ لے اسے بھی پوری رات کا ثواب مل جائے گا۔ میرے پیارے، میرے بزرگوں، دوستوں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، شروع کے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا، نہیں ملی، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہیں ملی، آخری عشرے کے اندر تلاش کیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات کو پایا۔ آخر میں اعتکاف کے بارے میں بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ اعتکاف کے بارے میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کو بھی ہمیں میرے بھائی کرنا چاہیے۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟
فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا ادا کرنا اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی محلے کی ایک مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے جنازے کی نماز اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی پڑھ لے تو کفایہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک بھی نہیں پڑھے اور ایک بھی نہیں بیٹھے مسجد کے اندر تو تمام محلہ، تمام بستی گناہ گار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد